بانجھ عورتیں آخر کیسے حاملہ ہو جاتی ہیں؟ میری ساس مجھے ایک مزار پر لے گئی اور پھر ساس بولی اپنی شلوار اتار کر اس درخت پر لٹکا دو۔ اس مزار کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو بھی بانجھ عورت اپنی شلوار اتار کر اس مزار کے درخت پر لٹکا دے گی وہ حاملہ ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہاں میری ساس نے میری شلوار اتروائی تو اچانک مزار کے لوگوں نے ایک عورت کے لیے بانجھ ہونا اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے اور میری زندگی میں یہی روگ لگ گیا تھا۔ ہر عورت کی طرح اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے بھی ہزار منتیں مانگی تھی اور تنگ آ کر آخر میں منت مانگنے میں ایسی جگہ چلی گئی جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، شلوار شاہ سائیں سرکار کے پاس۔ میرے پاس لوگ اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ کہتے اور میری نندیں مجھ پر ہنستی، میرا دیور بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا۔ اس گھر میں یہی بات سب سے بری تھی کہ مرد اور عورت میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ میری ساس میرے دیور کے سامنے عجیب عجیب طرح کے سوال پوچھتی، انہیں تو اتنی بھی شرم نہیں تھی کہ وہ میرے اور میرے شوہر کے تعلق کا پردہ رکھتیں۔ اکثر ہی وہ اپنی کنواری بیٹیوں اور بیٹوں کے سامنے یہ پوچھ لیتی کہ تم دونوں کا بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ تم دونوں نے بچہ پیدا نہ کرنے کا سوچا ہے اور ہم یوں ہی خواہ مخواہ آس لگائے بیٹھے ہیں؟ تم حامل نہ ہونے کے لیے کوئی گولیاں تو نہیں کھاتی؟ یہ سوال جب میرے دیور اور نندوں کے آگے مجھ سے پوچھے جاتے تو میں شرم سے زمین میں گڑ جاتی۔ میں جس گھرانے سے تھی وہاں مردوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی جاتی تھی۔ میری بھی ایک بھابھی تھی لیکن میری اماں نے کبھی ایسی کوئی بات نہ پوچھی تھی جس سے انہیں شرم محسوس ہو۔ یہاں تو ہر سوال ہی شرمندہ کر دیتا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا سونا نہانا سب میری ساس کی نظروں میں تھا۔ میرا دیور بنا دروازہ بجائے میرے کمرے میں چلا آتا اور گھنٹوں میرے کمرے میں ہی ٹی وی دیکھتا۔ اسے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے میں اتنی ہمت کہ میں اسے کمرے سے باہر نکال پاتی۔ کئی دفعہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ میں اماں کا بڑا بیٹا ہوں اور انہیں میری اولاد دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لگاؤ۔ دیور کی بات کرتی تو وہ کہتے کہ ابھی وہ چھوٹا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتی کہ ایک 19 سال کے لڑکے کو وہ کیسا چھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ شادی کی ایک مہینہ بھی پورا نہ ہوا تھا کہ میری ساس مجھے عجیب عجیب حکیموں کی دوائیاں کھلانے لگی جنہیں کھا کر میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے میرے گلے میں اولاد کے لیے بڑے بڑے تعویذ بھی ڈلوا دیے۔ میں جب بھی اپنے گھر جاتی میرے گھر والے یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ شادی سے پہلے میرے ابا کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جہاں رخصت کر کے بھیج رہے ہیں وہاں سب پڑھے لکھے ہو کر بھی تعویذوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ابا ایک بیٹی کے باپ تھے، اس لیے ہر بار وہ مجھے یہ کہہ کر تسلی دیتے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں۔ اور انہی سب چیزوں سے تنگ آ کر میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جسے اٹھانے کے بارے میں کوئی بھی عورت 100 بار سوچے گی، لیکن کبھی کبھی حالات انسان سے وہ سب کروا لیتے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری یہ کہانی سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح میں نے شلوار شاہ بابا کے مزار پر جا کر اولاد کی منت مانگنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں اپنی۔ میرا نام ثنا ہے اور میرا تعلق لیاقت پور سے ہے۔ ہمارے علاقے میں پڑھے لکھوں کی تعداد بہت ہی کم ہے اور بہت سے لوگ تو پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہی ہیں۔ میرے سسرال والے بھی ایسے ہی پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ شادی کے پہلے مہینے سے ہی مجھ پر ان کی طرف سے اولاد کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا۔ کبھی میری ساس کہتی کہ وہ مرنے والی ہے اور اسے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنی ہے، تو کبھی کہتی کہ تمہارے ماں باپ نے جان بوجھ کر تمہیں ہمارے سر پر ڈال دیا ہے، وہ جانتے تھے کہ تم ایک بنجر زمین ہو۔ میں شروع دن سے ہی ان باتوں کو سن رہی تھی اور برداشت کر رہی تھی، لیکن قسمت نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور میری شادی کو ایسے ہی سال گزر گیا۔ میری گود ہری نہ ہو سکی۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر ہی میری ساس نے دبے دبے لفظوں میں مجھے شوہر کی دوسری شادی کروانے کا کہہ دیا، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے شوہر وسیم نے مجھے تسلی دی، کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، نہ ہی میرے گھر والوں کی باتوں کو دل سے لگاؤ، جلدی تم امید سے ہو جاؤ گی۔ مگر اب میرے لیے سب کی باتیں برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں دن رات یہی سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر ساس نے واقعی شوہر کی دوسری شادی کروانے کا سوچا تو میں کیا کروں گی۔ اسی لیے میں طرح
طرح کے راستے ڈھونڈنے لگی کہ کسی بھی طرح میں اس خوشی کو حاصل کر لوں۔ میری ساس جو مجھے حکیمی دوائیاں لا کر دیتی تھی، انہیں کھانے سے تو میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی، اسی لیے میں خود ہی چپکے سے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک دن میری امی مجھ سے ملنے میرے گھر آئی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں حاملہ نہیں ہو رہی اور میری ساس اور نندوں کا رویہ دیکھا تو حیرت اور پریشانی سے کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا تمہاری ساس تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھا کرے گی، لیکن یہ تو جاہلوں سے بھی بدتر معلوم ہو رہی ہے۔ اپنی امی کی بات سن کر میں رو پڑی۔ کافی دنوں بعد میری امی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ دل کا غبار آنسو کی صورت میں بہہ نکلا اور میں نے انہیں بتایا کہ شادی کے اگلے ہی مہینے سے ہر کسی نے مجھ سے اولاد کی امید لگا لی تھی، اور جب تک میں ان لوگوں کی مراد پوری نہیں کروں گی یہ لوگ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے مجھے ذلیل کرتے رہیں گے۔ میری امی کہنے لگی، ثنا یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، اور 1 سال تو اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، تم کسی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ اپنی امی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، آپ میرے سسرال والوں کو نہیں جانتی ہیں، اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور ٹیسٹ کرایا تو ان لوگوں کو پکا یقین ہو جائے گا کہ میں بانجھ ہوں۔ میری امی میری باتیں سن کر رونے لگی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے گھر چلی گئی، لیکن دروازے کی اوٹ سے میری سوتیلی ساس نے ہماری ساری باتیں سن لیں اور میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ثنا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ایسا کرو، تم میرے پیر شاہ بابا کے پاس چلو، وہاں جا کر سب کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، بس ایک ہی دفعہ جانا ہوگا اور اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اپنی سوتیلی ساس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ باتوں باتوں میں اپنے پیر شاہ بابا کا ذکر کر چکی تھی، لیکن اس وقت میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن ان بابا کے متعلق میں کافی لوگوں کے منہ سے کافی دفعہ سن چکی تھی۔ انہی دنوں میری دوست عائشہ میرے سسرال مجھ سے ملنے آئی اور میں بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ اسے بتایا کہ ثنا تم تو جانتی تھی میں علی سے محبت کرتی تھی، لیکن میرے گھر والے میرا اور اس کا رشتہ کرنے کو راضی نہیں تھے۔ ابا نے تو میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے پکا کر دیا تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا ہے اور میری مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ دیکھو میری شادی کا کارڈ، میری اور علی کی اگلے مہینے شادی ہے، تمہیں اور وسیم بھائی کو ضرور آنا ہے۔ عائشہ اور علی کی شادی کا سن کر تو میں بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ بات مجھے بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ عائشہ کی خاندان سے باہر شادی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو پھر ایسی کون سی کرامت کر دی تھی جو عائشہ کا رشتہ باہر برادری میں طے ہو گیا۔ میں نے عائشہ کو مبارکباد دی۔ میری دوست کے جانے کے بعد میری سوتیلی ساس نے کہا، جیسے ہی تم اپنے میکے رہنے کے لیے آؤ تو میری گھر چلی آنا، میں تمہیں خود وہاں لے کر چلوں گی۔ ساس کے جانے کے بہت دیر بعد بھی میں یہی سوچتی رہی کہ کسی طرح میں ایک دفعہ حاملہ ہو جاؤں تو پھر اپنے سسرال میں میری جگہ بن جائے گی۔ میری ساس کو اس کے علاوہ مجھ سے اور کوئی شکایت نہیں تھی۔ اگر میں انہیں ایک پوتا دے دیتی تو شاید میں ان کی آنکھوں کا تارا بن جاتی اور وسیم کی دوسری شادی کا خیال بھی ان کے دل سے نکل جاتا۔ شام کو جب وسیم گھر لوٹے تو میں نے انہیں سرکار سائیں کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر وسیم کہنے لگے، ایسے کسی چکر میں نہ پڑو، جب خدا نے قسمت میں لکھ دیا ہوگا تو اولاد مل جائے گی۔ یہ پیر فقیر زیادہ تر ڈھونگی ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وسیم کی بات سن کر میرا دل خراب ہو گیا۔ مردوں کا کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی انہیں بانجھ پن کے طعنے دیتا ہے اور نہ ہی اٹھتے بیٹھتے اولاد کب ہوگی جیسے سوال پوچھ کر سینے میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں اپنے میکے جاتی، اپنی سوتیلی ساس کے ساتھ مل کر سائیں سرکار کے پاس حاضری لگاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بنا وسیم کو بتائے ہی چلی جاؤں گی۔ پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب میری دوست عائشہ کی شادی کا وقت قریب آیا تو بڑی مشکل سے میں نے اپنی ساس سے ہفتہ بھر اپنی ماں کے گھر رہنے کی اجازت لی، کیونکہ شادی تو صرف ذریعہ تھا بابا سائیں کے پاس جانے کا۔ وسیم نے مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیا اور کہنے لگے، اب تم 1 ہفتہ سکون سے رہو اور بچے کے بارے میں کچھ نہ سوچنا، اپنے گھر جا رہی ہو تو ماں کے ساتھ خوش رہنا۔ لیکن ایسے کیسے ممکن تھا کہ ایک بے اولاد عورت کو دیکھ کر کوئی اولاد کا نہ پوچھے۔ میں جیسے ہی اماں کے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میری پھپھو بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ثنا خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پھپھو کو میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ محسوس ہوئے تو کہنے لگی، ارے میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اپنے سدرا کی شادی بھی تو
تمہارے ساتھ ہی ہوئی تھی، اب تو وہ ایک بچے کی ماں بن چکی ہے اور دوبارہ بھی امید سے ہو چکی ہے۔ میں پھپھو کی بات کا جواب دیے بغیر بھائی کے کمرے میں چلی گئی جہاں میری بھابھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت اپنی بھابھی کو لیٹا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی بھابھی نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا، کہنے لگی، مبارک ہو ثنا، تم پھپھو بننے والی ہو۔ بھابھی کی بات سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی وہیں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ ماں بننے کی خوشی نے بھابھی کے چہرے کو مزید نکھار دیا تھا، جبکہ میں تو دن بدن پیلی ہی پڑتی جا رہی تھی۔ بھابھی کو مبارکباد دے کر میں نے چپکے سے اپنی ساس کو فون لگایا، اس سے کہا کہ مجھے ابھی سرکار سائیں کے پاس لے چلو۔ میری ساس کہنے لگی، ہمارے قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، آج مشکل ہے، میں تمہیں پتہ بتا دیتی ہوں، تم خود ہی چلی جاؤ۔ اپنی سوتیلی ساس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ میں نے آج تک آپ کے سائیں کو دیکھا بھی نہیں، میں وہاں جا کر ان سے بات کروں گی، میں آج تک کسی بابا کے پاس نہیں گئی ہوں۔ میری بات سن کر میری ساس کی ہنسی نکل گئی، وہ کہنے لگی، سرکار سائیں زندہ تھوڑی ہیں، وہ سالوں پہلے انتقال کر چکے ہیں، تمہیں تو ان کے مزار پر جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ میں ان کے مزار پر جا کر کیا کروں گی۔ مجھے تو لگا کہ وہ کوئی زندہ انسان ہوں گے جو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیں گے، اپنے کسی روحانی علم کے ذریعے میری مدد کریں گے، لیکن جب ساس نے مجھے بتایا کہ مجھے ان کے مزار پر جا کر کیا کرنا ہوگا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، کرنا تو دور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری ساس کہنے لگی، اتنا کیوں سوچ رہی ہو، اگر انسان کو ایک خوشی پانی ہے تو کوئی قربانی تو دینی ہی ہوگی، اور طلاق لینے سے اچھا ہے تم یہ قربانی دے دو۔ میں نے بھی اپنی مرادوں کو پانے کے لیے یہی راستہ اپنایا ہے، کسی کو علم بھی نہ ہو، اور آج میری خوشی یعنی تمہارے سسر میری مٹھی میں ہیں۔ ساس کا فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر تک غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا مزار ہے جہاں جا کر مجھے بے آبرو ہونا پڑے گا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ میں نے اپنی سوتیلی ساس کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور اپنی دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد واپس اپنے سسرال چلی آئی، لیکن سسرال پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس کی دوست آئی ہوئی تھی اور میری ساس ان کی بیٹی سے وسیم کی شادی کی بات کر رہی تھی۔ دراصل مجھے ایک دن بعد واپس آنا تھا، لیکن میں ایک دن پہلے ہی لوٹ آئی تھی اور یہ بات میری ساس کے علم میں نہیں تھی۔ جیسے ہی میرے کانوں میں میری ساس کے جملے پڑے کہ وہ میرے بانجھ پن کی وجہ سے وسیم کا دوسرا بیاہ کروانا چاہتی ہیں، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے غصے میں اپنی ساس سے کہا کہ ابھی میری شادی کو سال بھی نہیں ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کی بات سوچ رہی ہیں۔ میری ساس تو پہلے سے ہی بھری بیٹھی تھی، میری بات سن کر کہنے لگی، جب تو نے ایک سال میں ہمیں خوشی نہ دی تو اب ہم کیا تجھ سے امیدیں وابستہ کر کے رکھیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کم سے کم کچھ مہینے تو اور صبر کر لیں۔ میری ساس منہ بنا کر کہنے لگی، چل ٹھیک ہے، میں 2 مہینے اور انتظار کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں خود اپنے بیٹے کا دوسرا نکاح پڑھوا دوں گی۔ وسیم نوکری پر گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں روتی ہوئی آئی تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گئے کہ میرا دیور پہلے ہی سے میرے بستر پر لیٹا ہوا ٹی وی پر فلم دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ اٹھ کر نہیں بیٹھا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت ہی برا لگا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو کھری کھری سنا کر کمرے سے باہر جانے کا کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ پہلے ہی میری ساس وسیم کی دوسری شادی کا سوچ کر بیٹھی، اگر میں نے ذرا بھی کوئی غلطی کی تو اسے نیا موقع مل جائے گا۔ میں اپنی ساس کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تک وسیم کو مجھ سے محبت اور ہمدردی تھی، لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو شاید میں وسیم کے دل سے بھی اتر جاتی۔ کافی دیر بعد جب میرا دیور کمرے سے چلا گیا تو میں تکیے پر لیٹی آنسو بہانے لگی۔ ساس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں وہاں جا کر پہلے اپنی شلوار اتار کر مزار کے درخت پر لٹکانی ہوگی اور اس کے بعد قبر کے پاس ہی کھڑے ہو کر اپنی منت مانگنی ہوگی اور پھر ایسے ہی واپس مزار سے باہر آنا ہوگا۔ میری ساس رشیدہ کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ ہوش میں تو ہو، میں مزار پر جا کر اپنی شلوار کیسے اتار سکتی ہوں؟ میری ساس کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، وہاں جتنے بھی مرد اور عورتیں آتی ہیں وہ سب کی سب اپنی منت پوری کرنے کے لیے یہی کام کرتی ہیں، تم انوکھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا، تو کیا آپ نے شلوار کو اتار کر دوسری شلوار پہنی ہوگی؟ وہ کہنے لگی، نہیں، مزار سے ایسے ہی باہر
نکلنا ہوگا اور 40 قدم چلنے کے بعد تم خود کو ڈھانپ سکتی ہو، لیکن ساتھ دوسری شلوار لانے کی اجازت نہیں۔ مزار سے باہر نکل کر 40 قدم تمہیں بنا شلوار کے ہی چلنا ہوگا۔ میری ساس نے مجھے ایڈریس بتا دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تمہیں ٹھیک لگے تو چلے جاؤ۔ میں ایسی جگہ جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اب اپنا گھر بچانے کے لیے مجھے یہ کوئی مشکل کام نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کون سا وہاں اکیلی ہوں گے، اور بھی تو مرد اور عورتیں اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے آتے ہوں گے۔ جب غرض اپنی ہو تو دل ہیلے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ شام کو وسیم گھر لوٹے تو ان کی اماں نے انہیں بتایا کہ وہ ان کی دوسری شادی کا سوچ رہی ہیں۔ یہ سوچتے ہی وسیم نے فوراً انکار کیا۔ میری ساس نے چھری اٹھا کر گلے پر رکھ لی اور کہنے لگی، اگر اگلے 2 مہینے میں تیری بیوی نے خوشخبری نہ سنائی تو میں خود کو مار لوں گی۔ میں تو ویسے ہی تیرے بچہ دیکھنے کی آس میں زندہ ہوں، اگر تجھے ساری عمر بے اولاد ہی رہنا ہے تو میں جی کر کیا کروں گی۔ اپنی اماں کو اس طرح چھری اٹھائی دیکھ کر وسیم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اگر 2 مہینے میں اولاد کی خبر نہ ملی تو وہ ضرور دوسری شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ وسیم کے لفظوں نے میرے پیروں کی جان نکال دی۔ میرے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا۔ بس وہی لمحہ تھا جو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پیر شلوار شاہ کے مزار پر ضرور جاؤں گی۔ کیا پتہ میری ساس کی طرح میری مرادیں پوری ہو جاتی اور میرا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، لیکن ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ مجھے دوبارہ میری ساس اتنی جلدی میرے میکے جانے کی اجازت دینے والی نہیں تھی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اگر 2 مہینے میں حاملہ نہ ہوئی تو وہ میرے سر پر سوتن لا کر ضرور بٹھا دے گی۔ اسی لیے میں نے ایک دوسرا راستہ ڈھونڈا اور اس وقت کا انتظار کیا جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ اکثر میری ساس اور نند کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر دوپہر کے وقت چلی ہی جاتی تھیں، اور پورے 6 دن بعد ایک دن ایسا آ گیا جب گھر میں میرے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے چادر اوڑھی، گھر سے نکل گئی۔ یہ پتہ میرے گھر سے کافی دور تھا۔ رکشا کر کے مزار پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مزار پر ایک سوکھا سا درخت تھا جس پر پتہ نہیں کتنی شلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی مزار کے خاتمے پر قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر 2 لڑکیاں اور 4 آدمی موجود تھے، اور سب ہی اپنے شلوار اتار کر درخت پر لٹکا چکے تھے اور اب اپنی منت مانگ رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ منظر میرے لیے بہت بھیانک تھا۔ وہاں ایک مجاور کہہ رہا تھا، کہنے لگی، بیوی شرم نہ کرو اور آ کر اپنی منت مانگ لے۔ جو بھی شلوار شاہ سرکار کے مزار آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ میں لرزتے کانپتے مزار کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے اپنی چہرے پر چادر پوری طرح چھپایا ہوا تھا، اور میں یہی سوچ کر یہاں تک آئی تھی کہ بھلا مجھے کون پہچانے گا، لیکن اب یہاں اپنی شلوار اتارنے کا سوچ کر ہی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں یہی مزار کے احاطے میں کھڑی رہی۔ وہ مرد اور عورتیں بے حیائی کی تصویر بنے کھڑے اپنی مرادیں مانگ رہے تھے۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا کہ یہ سب محض گناہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ مزار کا مجاور کہنے لگا، بی بی شاید آپ کو معلوم نہیں کہ شاہ سائیں نے ساری زندگی شلوار نہ پہنی۔ وہ تو اتنا زیادہ علم رکھتے تھے کہ لوگوں کی شلواروں کے آر پار دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سب ان کی کرامات کا نتیجہ ہے کہ جو بھی ان کی قبر پر آ کر شلوار لٹکاتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اولاد کو لے کر میں لاکھ پریشان سہی، لیکن بے دین نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی سے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھا تھا، اور یہاں کھڑے لوگ مجھے خدا کے خوف سے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک اور لڑکی آئی اور اس نے آتے ہی اپنی شلوار درخت پر لٹکائی۔ مجاور کی نظریں اس لڑکی پر ٹھہری ہوئی معلوم ہونے لگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں پہلے سے موجود 2 مرد بھی اس لڑکی پر نظر ڈال رہے تھے۔ لمحوں میں میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، میرا ایمان جیت گیا اور یہ سب جھوٹے فسانے ہار گئے۔ مجھے اولاد چاہیے تھی، لیکن اس طرح بے آبرو ہو کر نہیں، بلکہ اپنے رب سے مانگ کر۔ پہلے میری قرآن پاک کی ٹیچر نے مجھے یہ سبق اچھی طرح پڑھایا تھا کہ جب خدا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ دینا چاہے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ میں آہستہ آہستہ مزار سے باہر نکلتی چلی آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خدا کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے شرک جیسے گناہ سے بچا لیا اور میں کسی بدعت کا شکار نہ ہوئی تھی۔ لوگوں کی منتیں یہاں آ کر پوری ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ جب انسان پتھر کو رب مان کر اس سے مانگتا ہے تو اسے بھی کسی نہ کسی طرح سب کچھ مل ہی جاتا ہے۔ یہ دنیا تو ہی آزمائش کی جگہ، اور میں آزمائش میں ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں واپس گھر لوٹ آئی۔ خدا کا شکر تھا میری ساس نندیں ابھی تک بھی گھر پر نہیں آئی تھی۔ میں نے گھر آتے ہی وضو کیا اور 2 رکعت نفل حاجات ادا کی۔ مجھے غیر اللہ سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے معافی بھی مانگی اور اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ خدا نے میری دعا اور میری نیت دونوں ہی دیکھی اور قبول بھی کر لی۔ اسی مہینے مجھے حاملہ ہونے کی خبر مل گئی۔
میں نے ایک دفعہ پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں شرک کا شکار ہونے سے بچ گئی اور اپنے رب پر توکل کرنے کا انعام بھی مجھے نصیب ہو گیا۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی ڈھونگی بابا اور دیواروں پر نصب اشتہار موجود ہوتے ہیں جو کھلے عام گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے ایسے لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ شلوار شاہ بابا کے مزار میں کون دفن ہے اور ایسے کوئی بابا تھے بھی یا نہیں، لیکن ہر کوئی اتنا ضرور جانتا ہے کہ اس طرح عورت یا مرد کا برہنہ ہو جانا بالکل بھی جائز نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیم سیکھیں اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ کوئی مجبور عورت اس طرح کرنے کے بارے میں نہ سوچے۔ آپ لوگوں نے بھی پہلے سے شلوار شاہ کے بارے میں سنا یا پھر کسی ایسے بزرگ یا بابا کا مزار دیکھا ہے جس کے بارے میں اب آپ کو علم نہیں، لیکن وہاں شرک ہوتا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔